سرکار غوث الاعظم کے زمانے میں ایک شخص نوجوان آپ کے دربار میں دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا ہانپتے ہوئے آیا. سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے پوچھے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور میں کل رات سو گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے والد بڑے عذاب میں ہیں، بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا جا غوث الاعظم سے میرے لیے دعا کرا تاکہ میری مغفرت ہو جائے، میری بخشش ہو جائے. تو سرکار میں دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا اس لیے آپ کے پاس آیا، وقت ملا. سرکار آپ سے گزارش ہے میرے والد کے لیے دعا کر دیجیے. بس اتنا سننا تھا. غوث پاک نے ہاتھ اٹھائی، اس کی مغفرت کی دعا کی. کہا بیٹا اللہ فضل فرما دے گا انشاءاللہ. چلے گیا گھر کو. رات میں سویا خواب میں، تو باپ پھر خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹا سرکار غوث الاعظم کی دعا نے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس سر سبز جو ہے رحمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے. سبز حجرے میں تھا، ہرے حجرے میں تھا، وہ جنت کا مکان تھا. کہا اللہ نے غوث الاعظم کی دعا سے میری مغفرت فرما دی ہے. بزرگوں کی دعاؤں میں دم ہوتا ہے میرے بھائی. ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ نہ نماز صحیح پڑھ سکتے، نہ پڑھتے، نہ قرآن پورا دل لگا کے پڑھتے، نہ ہمارے اندر اخلاص ہے، نہ ہمارے اندر جو ہے محبت ہے، نہ ہمارے پاس للہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی اکڑنا ہے. بس آپ کو نہیں بول رہا ہوں، بازو والوں کو بول رہا ہوں. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے ہمارے پیچھے کہیں کو پڑے مول صاحب بول کے. بازو والوں کو بول رہا ہوں، خالی اکڑنا ہے. بس اکڑ 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 کی زندگی گزار. نہیں میرے بھائیوں، اکڑنے کی ضرورت نہیں، غلام بننے کی ضرورت ہے، عاشق بننے کی ضرورت ہے. بس ایک بات اور سن لو، بات ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ بولنا میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ ہے مومن کا اصلی تعارف. ہم نبی کے غلام ہیں. ہم دنیا میں غلام بن کے آئے، آقا بن کے نہیں آئے. کیا بن کے آئے؟ غلام بن کے آئے، آقا بن کے. کیوں میں آپ کو بول رہا ہوں غلام؟ آپ ذرا سنیے. دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے کو پانی پینا دل بول رہا، میں کھڑے رہ کے پانی پی سکتا ہوں؟ بولیے. آپ پی سکتے؟ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا. نہیں، میرا دل بول رہا کھڑے رہ کے پینا. میرا دل بول رہا بھائی، میرا بھی تو دل ہے نا بیچارہ، اس کو بھی تو حق ہے کچھ بولنے کا. میری مرضی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں ٹھہر کے پانی پینا. آپ بولیں گے نہیں کر سکتے مول صاحب. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں اس لیے نہیں کر سکتے، مرضی تو آپ کی ہے مگر چلے گی نہیں. جسم آپ کا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلنے والی ہے. نہیں، ہماری مرضی کہاں ہے بتاؤ آپ؟ ہماری مرضی چلتی تو ہم کھڑے رہ کے پانی پیتے تھے، لیٹ کے پانی پیتے تھے. مگر ہماری مرضی نہیں چل رہی ہے، یہاں تو مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی چل رہی ہے. اچھا آپ کھانا کھانا ہے، ایک صاحب بول رہے ہیں میں ٹہلتے ہوئے کھانا کھانا چاہ رہا ہوں. بھائی ارے نہیں کھا سکتے بیٹے ویسا. آپ کیسا کھاتے؟ ٹہلتے ہوئے کھانا نہیں کھانا ویسا. کیوں نہیں کھانا بھائی؟ میری مرضی. تو بولے دیوانے تیری مرضی نہیں چلتی، اگرچہ کہ جسم تیرا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے. نبی نے جیسا طریقہ بتایا ویسے ہی طریقے پہ کھانا کھانا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا ہے ہی نہیں کچھ بھی. ایک صاحب کیا کرے، اب یہ بات بولے تو پوروں کو بات سمجھ میں آتی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میرے کو معلوم ہے سب کہاں سمجھتے آپ لوگ. اب ہمارے یہ نوجوان بچے، اپنا ڈی آئی کالونی کا ایک نوجوان کیا کرا، شادی کرنے شادی خانے کو چلے گیا. بیچ میں صرف ایک ہی پردہ ہے ایسا ایماندار شریف، ادھر پیچھے بیگم ہے، ادھر سامنے انہیں ہے. مگر 9:30 ہو گئے، بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، انتظار کر لیتے. میں بولا میاں تیری بیگم پیچھے ہے، لے لے جا گھر کو، کہیں کو بیٹھا جا بھائی گھر کو. گود میں اٹھا، کار میں بٹھا، لے کے جا، قصہ ختم. ارے نہیں مول صاحب، قاضی صاحب ایچ نہیں بولا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیگم حلال ہونے کے لیے قاضی صاحب کا ہونا، بیگم اس کی ہے، قاضی مصطفیٰ کا ہے.
کیونکہ قاضی صاحب آ کے کیا کراتے؟ وہ کراتے ہیں جو مدینے والے مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ ایجاب و قبول کرواتے ہیں، دو گواہوں کو بٹھاتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور مہر کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی کا نام نکاح ہے۔ یہ نکاح کسی اور نے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ شادی ہماری ہے مگر ہمارا کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تم بینڈ باجا بجا لے تو نیچے منڈی اوپر پیراں کر لے، جب تک نبی کی بات نہیں سنا بیگم حلال نہیں ہوتی۔ بیگم حلال نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اپنا غلام ہے، اپنی زندگی بس اتنی چاہے آمنا صدقنا یا رسول اللہ، اس پہ زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، دین کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، عبادت میں دل لگاؤ، ذکر و اذکار کرو، وظائف پڑھو، تزکیہ کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، شب بیداری کرو، آقاؤں کا ذکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب بیکار دنیا ہے، فنا ہونے والی ہے دنیا ہے۔ یہ خالی خواہشات 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 خواہشات، اس میں مر جا رہا مسلمان۔ خواہشات، ہم کس کے غلام بنے ہوئے؟ نبی کے نہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے۔ نبی کے غلام ہوتے تو ہماری فجر نہیں چھوٹتی، نبی کے غلام ہوتے تو روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ تو درود پڑھتے، نبی کے غلام ہوتے آنکھوں میں سرما نظر آتا، سر پہ امامہ نظر آتا، نبی کے غلام ہوتے تو دل میں خوف خدا نظر آتا، زبان پہ درود مصطفیٰ نظر آتا۔ آج ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں چلے گئی، زبان پہ گانے آ گئے، یہ شیطان کی غلامی، نفس کی غلامی ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں گندی عورتوں کے فیس بک، واٹس ایپ، چیٹنگ، مٹی دھول سب چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوٹیوب کے بغیر گزارا نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ دیکھا تو سو رہا، بڑے میاں بھی دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، جوان بھی دیکھتے دیکھتے سو رہا، اب تو انٹیاں بھی شروع کر دی، ان لوگوں بھی وہی دیکھ رہی ہیں۔ ان لوگوں اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ایسا مت کرو میرے بھائی، ہم لوگ یہ کام کرنے دنیا میں نہیں آئے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے آئے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے، خوب اس کی بندگی کرے، پیارے مصطفیٰ کی غلامی کرے۔ سب بیکار ہے، خوب بیکار ہے۔ دیکھو ہمارے بیچارے مولا علی میں باسط بھائی تھے، ہمارے کو ایک دور میں اتنا چاہتے تھے، ہر 8 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں ملاقات ہوتی، کھانا کھلانا، گھر کو لے کے جانا، بٹھانا، چائے پلانا۔ کہاں ہے اب؟ خواب بن گئے بیچارے، خواب بن گئے، عالی شان زندگی گزار کے گئے۔ پورے مولا علی میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ بیچارے اکیلے پہچانتے تھے۔ آج خواب بن گئے، یاد آئے تو تعجب اور باسط بھائی بھی کوئی تھے کیا دنیا میں، سوچنا پڑ رہا۔ اللہ اکبر۔ ہوا بن گئے، ہوا، خیال بن گئے، بس خیال۔ آج انہوں خیال بنے ہوئے، کل ہم کسی کا خیال بن جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا چھوڑ کے جانے سے پہلے اس کو راضی کر لو، اور اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کر لو۔ اولیاء اللہ سے محبت، بزرگان دین سے محبت، پیران کامل سے وابستگی، یہی ہماری نجات کا سرمایہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی میری گفتگو سے کچھ نہ کچھ ضرور آج حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اولیاء اللہ سے کامل محبت عقیدت رکھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔